یہ علاقے پنجاب سے باہر ہیں، ضلع فیصل آباد سے باہر ہیں اور نہ ہی پاکستان سے باہر ہیں۔ اس طرف توجہ کرنا نہ سیاستدان مناسب سمجھتے ہیں، نہ انتظامیہ مناسب سمجھتی ہے، نہ یونین کونسل مناسب سمجھتی ہے، نہ ہی ریونیو ڈپارٹمنٹ مناسب سمجھتا ہے کہ اس طرف کوئی توجہ کی جائے۔ لوگ کس طرح کتنے برے حال میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے، تو یہ پاکستان کا حصہ ہے۔ کیا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے؟ کیا ان لوگوں کا تعلیم کا کوئی حق نہیں ہے؟ ان لوگوں کا صحت کا کوئی حق نہیں ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں سید اظہر حسن نقوی اور میرا یہ یوٹیوب چینل ہے بلے شاہ نیوز اپڈیٹس کے نام سے۔ آج ہم بات کریں گے موضع ولے والی اور اس کی ملحقہ آبادیاں اور موضع بلے شاہ کے بارے میں کہ موضع ولے والی کے کیا مسائل ہیں، کتنی آبادی ہے، موضع بلے شاہ کے کیا مسائل ہیں اور اس کی کتنی آبادی ہے۔ تو یہ تفصیل میں جانے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین بھائیوں کو گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ہماری آواز تمام بھائیوں تک پہنچ سکے۔ سب پہلے میں بات کروں گا ولے والی کی۔ ولے والی ایک بہت بڑا موضع ہے اور اس کی بہت بڑی آبادی ہے۔ ولے والی کی آبادیوں میں آبادی آتی ہے دلے کے وینیوال، اس کے بعد آتا ہی ہے آبادی، یہ چک ہیں موضع ولے والی کے چک ہیں، دلے کے وینیوال، ماہی کے وینیوال، دربار خاکی شاہ، اس کے بعد مختیار کے وینیوال، اس کے بعد علی کے وینیوال، اس کے بعد بسارے کے وینیوال، اس کے بعد بلے کے وینیوال، اس کے بعد مانک کے وینیوال، اس کے بعد دربار عالیہ دادن شاہ، ایک اور آبادی ہے بھاون شاہ۔ اس طرح کئی آبادیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی ملکہ ہے موضع بلے شاہ۔ اب یہ سڑک ہے مامو کانجن سے پل بلے شاہ تک، اس سے آگے کوئی سڑک نہیں ہے، کچی سڑک ہے۔ اگر بارش آ جائے تو وہاں سے گزرنا ناممکن ہے، موٹر سائیکل پہ گزرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی مریض لے جانا ہو، اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، پیدل جانا ہے، وہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ پھسل نہ جائے بارش کے پانی میں، اور کوئی سڑک کا نہ کوئی ذریعہ ہے نہ کوئی انتظام ہے۔ اور یہ علاقے پنجاب میں ہیں، ضلع فیصل آباد میں ہیں اور پاکستان میں ہیں، نہ کہ یہ پنجاب سے باہر ہیں، نہ ضلع فیصل آباد سے باہر ہیں اور نہ ہی پاکستان سے باہر ہیں۔ کیا کسی حکمران نے، کسی انتظامیہ کے افسر نے نہ ہی کبھی ادھر کوئی وزٹ کیا ہے اور نہ ہی توجہ کی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کس حال میں زندگی جانوروں جیسی گزار رہی ہے؟ یقین جانیں کہ ایک موضع ولے والے کی آبادی ہے مختیار کا چک، اس کو رستہ نہیں ہے، ادھر کوئی مریض ہو گاڑی نہیں جا سکتی، ادھر موٹر سائیکل نہیں جا سکتا، ادھر حالانکہ سرکاری سڑک موجود ہے جس پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن کوئی بندہ جو ہے، مقامی لوگوں نے تو کوشش کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس گئے کہ سڑک نکالے، لیکن یہ ولے والی ایک ایسا علاقہ ہے دریا کے کنارے پہ ہے، تو اس طرف توجہ کرنا نہ سیاستدان مناسب سمجھتے ہیں، نہ انتظامیہ مناسب سمجھتی ہے، نہ یونین کونسل مناسب سمجھتی ہے، نہ ہی ریونیو ڈپارٹمنٹ مناسب سمجھتا ہے کہ اس طرف کوئی توجہ کی جائے۔ یہ جو میں آپ کو اتنی بڑی آبادیوں کا بتایا ہے، یہ سڑکیں اگر بنے تو کم از کم یہ 15 سے 20 کلومیٹر کی سڑکیں بنتی ہیں اگر سڑک دی جائے یہ ساری آبادیوں کو۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ 20 کلومیٹر جس بندے نے کچے رستے پہ تقریباً 4 فٹ گہرے گڑھے ہیں اور فٹ مٹی جو ہے وہ ہے اوپر، جب سائیکل بھی گزرے، موٹر سائیکل پہ بھی گزرے تو بندے کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر آپ مہمان جائیں تو وہ آپ کو پہچانے گے نہیں، مٹی اتنی ہے، تو گاڑی پہ جانا تو ناممکن ہے۔ ادھر لوگوں کا ذریعہ معاش زراعت ہے اور اس کے بعد جانور پالے ہوئے ہیں، تو اتنے تو یہ لوگ پیسے والے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بڑی گاڑیاں لیں جو ایسے رستوں پہ مثلاً ویگو ڈالا لے لیں یا کوئی پراڈو لے لیں یا کوئی لینڈ کروزر لے لیں جو ایسے رستوں میں گاڑیاں چل سکیں۔
ادھر تو لوگوں کے پاس گاڑیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، چند ایک گاڑیاں ہیں۔ تو سڑک بالکل اس پوری آبادی میں، بلکہ میں یہ بات کروں گا کہ ادھر سے لے کے دربار صلاح الدین ایک بہت بڑی مین جگہ ہے، اور پیر صلاح الدین ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ادھر ان کے مریدین کا، لوگوں کا بڑا آنا جانا ہے۔ تو ادھر تک کوئی سڑک نہیں ہے، پکی سڑک نہیں ہے، کوئی سولنگ تک نہیں ہے، کوئی گاؤں میں نالی تک نہیں ہے، کوئی گاؤں، جتنے گاؤں میں نے آپ کو بتائے ہیں ان میں کوئی سولنگ نہیں ہے، کوئی نالی نہیں ہے۔ بجلی ہے، لیکن یہ بھی 1988 میں محترم جناب خان شہادت علی خان بلوچ مرحوم، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، یہ ان کا ایک عنایت اور احسان ہے موضع ابواللہ شاہ اور موضع ولے والی پر کہ وہ بجلی دے گئے، ورنہ یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ اس علاقے کو بجلی ملتی یا سڑکیں ملتی۔ تو میری گزارش ہے محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ سے اور ان کی کابینہ سے اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور کمشنر فیصل آباد سے کہ آپ ایک دفعہ وزٹ کریں اور لوگوں کی زندگی دیکھیں کہ لوگ کس طرح، کتنے برے حال میں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی صحت کی سہولت نہیں ہے، پرائمری سکول ہیں، اس سے آگے کوئی سکول نہیں ہے اتنی بڑی آبادی میں۔ حالانکہ اگر کسی آپ باہر کی دنیا میں چلے جائیں یا کسی اچھے بڑے شہر میں ہی چلے جائیں پاکستان کے میں، تو یہاں کالج ہونا چاہیے، لیکن پرائمری سکول کے اوپر سے اوپر سکول نہیں ہے۔ پھر یہاں سے شہر جانے کے لیے کوئی پرائیویٹ جو ہے، مطلب رکشہ یا کوئی گاڑی، اس کی کوئی سہولت نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ پیدل غریب آ رہے ہوتے ہیں، مامو کاجن سے پیدل ادھر آتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، یا گدھا ریڑھی کوئی مل گئی تو اس پہ بیٹھ کے عورتیں اور مرد آتے جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ تو یہ پاکستان کا حصہ ہے، کیا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں وہ ٹیکس کے بغیر خریدتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کا جینے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا تعلیم کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کا صحت کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ لوگ دریائے راوی کے کنارے پہ رہتے ہیں، انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں، پورے ایریے میں کوئی ویٹرنری ہسپتال نہیں ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے، یہ میڈم سی ایم صاحبہ نے وہ ہسپتال جو دیے ہیں، جو گاڑیوں میں جا کے ٹریول کر کے لوگوں کو چیک کرتے ہیں، یا ویٹرنری ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ جا کے چیک کرتے ہیں، ادھر وہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پرائیویٹ ڈاکٹر کو کال کرنی ہے، اس نے آ کے کسی جانور کو چیک کرنا ہے، اور وہ اس جانور کے وہ چارجز آنے جانے کی اتنے اس کے بن جاتے ہیں کہ وہ یہ غریب لوگ افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے سڑک، سکول، کم از کم لڑکیوں کے لیے تو ہائی سکول ہونا چاہیے یا کالج ہونا چاہیے، اور بوائز کے لیے ہائی سکول ہونا چاہیے۔ اب ایک جوان لڑکی جب ادھر سے اگر وہ پڑھنے ادھر، میں آپ سے گزارش کروں کہ تقریباً 1% بھی جو فیمیل ہیں لڑکیاں وہ پرائمری سے آگے نہیں جاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب اتنا 15-20 کلومیٹر سفر کر کے آپ نے شہر میں جانا ہے تو یہ ذمہ دار طبقہ ہے، وہ افورڈ کر نہیں سکتے کہ اپنی گاڑی یا اپنی کنوینس پہ لے جائیں، تو پبلک ٹرانسپورٹ پہ ان کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو ادھر شہر میں اکیلے بھیج دیں۔ تو یہ حکومت کا فرض ہے، حکومت کا حق ہے، یہ ان لوگوں کا حق ہے کہ یہ ان کو یہ سہولتیں دی جائیں۔ تو کس سے ہم فریاد کریں، کس سے کہیں کہ ان لوگوں کو بھی یہ انسان ہیں، ان کو جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کی ضرورت جو ہے، جینے کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے، صحت ان کا حق ہے وہ ملنا چاہیے۔ کئی ایک ایسے لوگ جو فرسٹ ایڈ کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی سہولت نہیں ہے ادھر میڈیکل کی، بلکہ مامو کانجن میں بھی کوئی ایسی سرکاری طور پہ کوئی سہولت نہیں ہے۔ تو یہ تو پھر موضع ولے والی اور موضع بلے شاہ اور اس کی ملحقہ آبادیاں ہیں، ادھر کہاں ہو سکتا ہے۔ یہ پرائمری سکول بھی پرانا ہے،
اس کو تھوڑا سا رینوویٹ، چودھری شاہد خلیل نور صاحب جب ایم پی اے تھے انہوں نے اس کے کو 2-3 کمرے اور 4 دیواری بنا دی. پہلے ایک کمرہ ہوتا تھا اور بغیر 4 دیواری کے ہوتا تھا، کوئی واش روم کوئی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد یہ موضوع ولے والی کی آبادی ہے ٹھٹا علی کا، وہاں مولانا اورنگ علی وینیوال سماجی اور سیاسی شخصیت تھے، اچھے انسان تھے، اللہ پاک فوت ہو گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہوں نے اپنی ملکیتی جگہ دے کے پرائمری سکول بنوایا جس کی بلڈنگ موجود ہے، لیکن وہ اگر اسی بلڈنگ میں وہ ہائی سکول بھی بن جائے تو وہ چل سکتا ہے. یہ ان کی کاوش، سیاسی اس میں کوئی کاوش نہیں ہے. وہ آفیسر تھے اکاؤنٹ آفس میں، تو ادھر انہوں نے کسی سیاسی آدمی کو ریکویسٹ کر کے، وہ بھی فیصل آباد کے سیاسی آدمی کو ریکویسٹ کر کے، تو یہ منظور کروایا. ورنہ ہمارے جو سیاستدان ہیں مامو کانجن میں جو ایم پی اے صاحبان یا ایم این اے صاحبان، وہ تو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اس علاقے کو. ان کو پتہ ہے کہ ہر گاؤں میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں، ایک پارٹی نے ایک کو ووٹ دے دینا ہے، دوسری پارٹی نے دوسرے کو ووٹ دینا ہے. وہ ان کو ووٹوں تک ہے، اور وہ ووٹ بھی ان کو پتہ ہے ہمیں مل جانے ہوتے ہیں. وہ ان لوگوں کی نہ کو ان کو صحت کا خیال ہے، نہ ان لوگوں کی زندگیوں کا خیال ہے، نہ ان لوگوں کی تعلیم کا خیال ہے، نہ ان لوگوں کی سہولیات کا خیال ہے. تو میری محترمہ مریم نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، جو کہ ایک انہوں نے مشن بنایا ہوا ہے کہ پنجاب کو خوشحال کرنا ہے، پنجاب میں سڑکیں دینی ہے، پنجاب میں تعلیم دینی ہے، پنجاب میں صحت دینی ہے، ان سے یہ خصوصی التجا ہے میں پورے علاقے کی طرف سے کہ ادھر سڑکیں دی جائیں، سکول اپ گریڈ کیے جائیں، اور صحت کی سہولت دی جائے، ویٹرنری ہسپتال دیا جائے، اور تاکہ یہ لوگ کوئی انسانوں کی طرح زندگی گزار سکے. یقین جانے اگر کوئی چیز ایک ٹریکٹر گزر جائے تو اس گلی میں اگر کوئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے، اتنی مٹی ہو جاتی ہے. تو میری اسسٹنٹ کمشنر تادلیاں والا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، کمشنر فیصل آباد اور متعلقہ تمام اداروں سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی اس طرف توجہ کریں اور اس علاقہ کو کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پر حل کیا جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، کل اسی ٹائم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ مامو کانجن کے کسی اور علاقے کے مسئلے پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.